إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ حج آیت نمبر 49 سے ہم پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں ڈرانے والا ہوں تمہیں واضح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور پھر فرمایا کہ کئی بستیوں کو ہم نے مہلت دی تھی، پھر جب پکڑ آئی تو ہلاک ہو گئیں وہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کسی خاص قوم کو نہیں کہا، کہ قریشیوں کی طرف نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو تھی وہ قریش کی طرف تھی، آپ قریش کی طرف آئے سب سے پہلے، اور پھر قریشیوں کے لیے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، جو بھی انسان کے دائرے میں آتا ہے، اس سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں واضح۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ عزت کی روزی عطا کریں گے، آخرت میں بھی جنت میں اللہ تعالیٰ عزت اور کرم والی مہمان نوازی عطا کریں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی ان کو جھٹلانے کی، ان میں عیب نکالنے کی، نکتہ چینی کرنے کی، یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ آیت یوں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں نکتہ چینی کریں ہماری آیتوں میں، اولئک معاجزین، وہ اپنے خیال میں یہی کرتے ہیں کہ ہم عاجز کرنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ہرا دیں گے، ہم یہ نکتہ چینی نکال کر ان قرآن پڑھنے والوں کو ہم عاجز کر دیں گے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یاد رکھو یہی بھڑکتی آگ میں جلنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول آپ سے پہلے، من قبلک من رسول، کوئی بھی رسول، ولا نبی، اور کوئی بھی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ ہوتا تھا، اذا تمنا القی الشیطان، کہ وہ آرزو کرنے لگا، القی الشیطان، خلل ڈالا شیطان نے، فی امنیتی، ان کی آرزوؤں میں، کہ ہر پیغمبر جب دین کو پھیلانے کی تمنا اور آرزو کرتا تھا تو شیطان اس میں خلل ڈالتا تھا۔ یا پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب وہ پیغمبر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تو ان آیتوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا تاکہ ان کو خلط ملط کر دے۔ فینسخ اللہ، پھر اللہ رب العالمین مٹا دیتے، ما یلقی الشیطان، اس خلل کو جو شیطان نے ڈالا ہوتا، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر پختہ کرتے اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دیں وہ جو ڈالا شیطان نے، فتنتاً، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہ بیمار لوگ قرآن کے اندر، آیتوں کے اندر نکتہ چینی کرنے والے، وہ خلل جب شیطان ڈالتا ہے اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ بیماری میں پڑ جاتے ہیں اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ ایمان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو باتیں عقل میں نہیں آتی، جو غیب میں، ان کے وہ پیچھے نہیں پڑتے، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ اپنے عقل کو دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوگا تو کیسے ہوگا، دیکھو نظر تو نہیں آ رہا، پھر وہ حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنت اور جہنم ہے تو اب کہاں ہے۔ بھئی یہ غیب کی باتیں ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کی سوچ اور اس دنیا کے بنائے ہوئے ذہن سے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیے، وہ اس دنیا کے لیے، آخرت کی باتوں کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے شروع میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا علم، انہ الحق، کہ بے شک یہی حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پس وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، فتخبت لہم قلوبہم، اور جھک جاتے ہیں ان کے دل اس کے لیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہدایت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو سیدھے راست، جو ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔
ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، شیطان ان کو شک میں ڈالے رہے گا، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، بغتۃ، اچانک، وہ اسی شک میں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب عقیم، یا عذاب آ جائے گا ان کے پاس بانجھ کر دینے والا، یعنی ان کو ختم کر دینے والا عذاب آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن، قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، وہ لوگ، انہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوا کرنے والے عذاب سے بچا لیں، اللہ ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں، اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنا دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پڑھنے والا بنا کے رکھیں، قرآن آگے پھیلانے والا بنا دیں۔ اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔